تعلیم و تربیت کے زیور سے انہیں آراستہ اور مزین کرنے کی انتھک کوشش کی ہے، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اور بہت ہی اہم موضوع ہے طالب علم کی فضیلت۔ مفتی صاحب نے بہت ہی محنت سے یہ موضوع آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس تقریر کو بغور سماعت فرمائیں گے اور اس طالب علم کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے جو آپ کے سامنے یہ تقریر پیش کرے گا، عزیزم شیر خان۔ میں عزیزم شیر خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور طالب علم کی فضیلت پر تقریر پیش کریں۔ عزیزم شیر خان مائک پر۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ محترم و مکرم جناب علماء اکرام اور طالب علم بھائیوں، میں آج خاص طور سے اپنے طالب علم بھائیوں سے خطاب کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ طالب علم کون تھا اور کون ہے، طالب علم کون ہوتا اور کس کو کہتے ہیں۔ طالب علم اسی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے روبرو ہماری حاضری ہے، اور سمجھنے اور یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے، آئندہ نسلوں کی بھی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے مسجد کی چہار دیواری میں بغیر پریس کے سلوٹوں والے کپڑے پہنے ہوئے اور سر پر ٹوپی اوڑھے ہوئے اور چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے اور شلوار ٹخنے سے اوپر کیے ہوئے یہ جو لوگ نظر آتے ہیں کوئی دوسری مخلوق ہے جو علم نہیں جانتی، جسے ترقی سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ لوگ قدامت پرست ہیں، رجحان پسند ہیں، ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ ان لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، یہ انٹرنیٹ نہیں جانتے، کیسے خوش مزاج لوگ ہیں کہ ٹی وی نہیں دیکھتے، ایسے غیرت مند لوگ ہیں کہ اپنی اماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو بغیر برقعے کے باہر نہیں آنے دے۔ اذان دینا اور امامت کرنا ان کا کام ہے، ان کی رضائی اور دوڑ صرف مسجد تک ہے، اس کے آگے ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کی سوچ کام نہیں کرتی۔ یہ فرقہ پرست لوگ ہیں، معمولی بات میں جذبات میں ابھر جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ غریب لوگ ہیں، ان کا کام لوگوں کو لڑانا اور فساد برپا کرانا ہے۔ یہ طالب علم کا وہ نقشہ ہے جو انگریز نے اپنے چیلوں چپاٹوں کو بتایا تھا۔ یہ طالب علم کی وہ شکل صورت ہے جو آج مسلمانوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرو تو وہی انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے اسے دنیا کی سمجھ آنے دو، دکان اور کاروبار کا علم آنے دو، تھوڑی بہت انگریزی اسے سیکھنے دو۔ میں اسے مدرسے میں بھیج کر عضو معطل نہیں بنانا چاہتا، بیکار نہیں بنانا چاہتا۔ یہ طالب
علم کی وہ شکل و صورت ہے جو انگریز نے بتائی، یہودیوں نے بتائی، امریکہ نے بتائی، جس کا آج ہمارے مسلمانوں نے بھی اعتبار کر لیا۔ اس لیے آج اسکول اور کالج والے، یونیورسٹی والے طلبہ سے چڑھتے ہیں، ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی شکل و صورت دیکھ کر تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ آؤ، اگر تمہیں طالب علم کی تاریخ دیکھنی ہے تو تمہیں تھوڑا سا سفر کرنا ہوگا، مکے کی سنگلاخ وادی کی طرف جانا ہوگا۔ اس زمانے میں جب وہاں ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کر چکا تھا، تو اسی وقت دار بنی ارقم میں پہلا مدرسہ بن چکا تھا۔ اس مدرسے کا طالب علم کون تھا؟ صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان بن عفان تھے۔ اس مدرسے میں زید بن حارث پڑھتے تھے، اس مدرسے میں بلال حبشی پڑھتے تھے، اس مدرسے میں حضرت حمزہ نے بھی سبق لیا تھا، اس مدرسے میں صحابہ نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں کو نکال دیا جائے اور مدرسے کو بند کر دیا جائے اور مدرسے پر پابندی لگا دی جائے۔ ابو جہل نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مدرسہ بند کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، قرآن نہ سنو اور نہ سننے دو، قرآن نہ پڑھو اور نہ پڑھنے دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مگر دیوانے چل پڑے مدینے کی طرف، مدرسہ سینے میں لیے ہوئے وہاں مصعب بن عمیر پہلا مدرسہ کھولے بیٹھے تھے، پھر جا کر دوسرا مدرسہ قائم ہوا۔ آج کی تاریخ میں ان کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں پڑھانے والے محمد الرسول اللہ تھے، جبرائیل نئی نئے سبق لایا کرتے تھے، سبق پوچھا بھی کرتے تھے، شاگردوں کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا کرتے تھے، بے شک بے شک، اور استاد سے پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھتے تھے۔ بہت خوب۔ یہ مدرسہ قائم ہوا، دنیا کے سارے لوگ پریشان، مدینے کے منافق پریشان ہو گئے کہ مکہ والوں کی جان چھوٹی تو مدینے والوں پہ آ پڑی، یہ مدرسہ کرے گا کیا؟ مدرسے نے بتایا کہ ہم سب کچھ کرنا جانتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ مونگ اور مسور کی دال کی ابو ہریرہ کو دیکھو، اس انس کو دیکھو، اس بلال کو دیکھو اور خباب کو دیکھو، ان مدرسے کے طلبہ کو دیکھو، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور باتیں کرتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلی، کہ ہم دین کو غالب کر دیں گے۔ اور پہلے اپنی روٹی کا بندوبست کرو، اپنے کپڑوں کا نظم کرو، سڑکوں پر پڑے رہتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم مکے میں خلافت لائیں گے، ہم مدینے میں خلافت لائیں گے، ہم روم اور فارس کو فتح کریں گے۔ او طالب علموں، تمہارا دماغ خراب ہے، مگر تاریخ نے دیکھا کہ یہی طلبہ تھوڑی دیر کے لیے کتابیں بند کر کے ہاتھوں میں تلواریں لے کر بدر کی میدان کی طرف جا رہے تھے، اور اسی پرچم کا ثبوت دے رہے تھے جس پرچم میں سفید رنگ علم کی نشانی ہے اور کالا رنگ جہاد کی علامت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے مدرسے کی بنیاد رکھو، تیرے مدرسے کو نہ کوئی بند کر سکا ہے اور نہ بند کر سکے گا۔ تیرا مدرسہ مکہ سے اٹھایا گیا تو مدینے میں جا کر آباد ہو گیا، تیرے مدرسے پر مدینے والوں کی انگلیاں اٹھی تو بدر میں جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔ تو پھر بدر کے میدان سے واپس آیا تو تو نے مدرسہ نہیں چھوڑا تھا، وہی نبی تھے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہی طالب علم تھا کہ سیکھ رہا تھا اور یاد کر رہا تھا۔ یہ جو آج حدثنا کی خوشبودار آواز لگتی ہے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مدرسہ بند نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے نبی کے الفاظ کو یاد کیا ہے، ہم نے نبی کی اداؤں کو محفوظ کیا ہے، ہم نے نبی کی وفاؤں کو یاد رکھا ہے، ہم نے نبی کی شکل و صورت کو یاد رکھا ہے، ہم نے نبی کی گفتار کو، نبی کے کردار کو یاد رکھا ہے، ہم نے نبی کی جنگی ٹوپی کو یاد رکھا ہے، خدا کی قسم ہم نے نبی کی مسکراہٹ کو بھی یاد رکھا ہے، ہم نے نبی کی تلوار کو بھی یاد رکھا ہے، ہم نے نبی کے سر پر لگنے والے زخم کو بھی یاد رکھا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہم اس لعاب کو بھی نہیں بھولے جو نبی طلبہ میں تقسیم کرتے تھے، ہم اس خون کو بھی نہیں بھولے جو نبی دین کی خاطر
دنیا والوں کو لٹایا کرتے تھے۔ دنیا والوں، تم اس دین طالب علم کی نظیر و مثال نہیں لگا سکو گے۔ اس دین و علم کی حفاظت کے لیے ان طالب علموں نے جن سے سمندر کو عبور کیا ہے اور جن امتحانات کو پاس کیا ہے، تنگیوں اور گھاٹوں کو عبور کیا ہے، تم اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہو۔ یہ مدرسہ چلتا آ رہا ہے، مدینے والوں نے سازش کی کہ مدرسہ بند کرو۔ آپس میں مشورہ ہو گیا کہ قرآن ان کے مشورے کے سلسلے میں ذکر کرتا ہے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، دور میں گئے تھے جہاد کے لیے مگر واپس آ گئے۔ راستے میں مشورہ ہو گیا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب ہم مدینے کی طرف لوٹیں گے تو ہم عزت دار لوگ ان ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ ہائے میرے اللہ، ان منافقوں کو کیسا ناز تھا، اپنے معزز ہونے پر اس زمانے میں بھی تھا اور اس زمانے میں بھی ہے۔ یہ مدرسے والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ آسمان جانتا ہے کہ یہ منافق دلیل ہے، فرشتے جانتے ہیں کہ یہی دلیل ہے۔ دلیل بزدل ہوتا ہے، یہ منافق بزدل ہے۔ دلیل کمینہ ہوتا ہے، یہ منافق بزدل ہے۔ یہ غیروں کے ہاتھوں بکنے والے، مشرکوں کے ساتھ معاہدہ کرنے والے، یہ قیصر و فارس کے سامنے گھٹنے رگڑنے والے، یہ منافق اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں اور آج بھی معزز سمجھتے ہیں، نہ ایک المعزز تھے اور نہ آج معزز ہیں۔ مشورہ ہو گیا کہ اسی مدرسے کے گرانے والے کے گھر سے ایک طالب علم کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا حکم دیجئے، گردن اڑا دی اس منافق کی، مدرسوں کی حفاظت کے لیے خدا فرعون کے گھر مجھ سے کھڑا کرتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ایسا ماضی میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ او طالب علم یاد کر، تو اس زمانے میں طالب علم تھا، تجھے نبی پڑھایا کرتے تھے، صحابہ ایک دوسرے کو پڑھایا کرتے تھے، تو مدرسے کا طالب علم تھا مگر تو جہاد سے غافل نہیں ہوا، تو وہاں پڑھا کرتا تھا مگر تو مخلوق خدا سے غافل نہیں ہوا، تو خدا کے نافرمانوں سے غافل نہیں ہوا۔ وہ طالب علم یاد کر، تو نے یہ معرکہ بدر لڑا تھا، تو نے یہ احد لڑا تھا، تو نے یہ خندق کھودی تھی، تو نے یہ خود خندق کے اندر اپنے نبی کے پیٹ پر پتھر باندھ کر روم و فارس کو فتح کا اعلان کرتے سنا تھا۔ او طالب علم، تیری غیرت کا یہ نشان تھا کہ تو اپنے استاد کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا تھا کہ عمرہ کریں گے، کہ راستے میں ایک طالب علم گم ہو گیا، ایک مسلمان گم ہو گیا، تیرا ایک ساتھی گم ہو گیا، کافروں نے اسے گرفتار کر لیا، گرفتاری کی خبر ملی، تو طالب علم یاد کر، پھر تیرا مدرسہ کہاں سجا تھا؟ تیرا مدرسہ ایک درخت کے نیچے سجایا گیا تھا، وہ درخت بھی محفوظ کر لیا۔ طالب علم یاد کر، تو نے اپنے آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا، تو نے اپنے استاد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا۔ وہ طالب علم جب موت پر بیعت کر رہا تھا تو آسمان سے یہ صدائی آ رہی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، فتح آج اتر چکی ہے زمین پر۔ میرے محترم طالب علم بھائیوں، آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کا نصاب کیا ہے۔ ہمارے مدرسے میں سب سے پہلے قرآن پڑھایا جاتا ہے، مدرسے میں نبی کا کلام پڑھایا جاتا ہے، مدرسے کے اندر کلام پاک سے لے کر دینی مسائل یعنی فقہ اور اصول فقہ پڑھائے جاتے ہیں۔ مدرسے کے اندر نبی کی سیرت اور سوانح کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسے میں قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، مدرسے میں اس کی بلاغت پڑھائی جاتی ہے، اس کے پیغام پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ مکہ سے چلتا آ رہا تھا، پھر اس مدرسے نے مدینے میں جڑیں پکڑی، یہ مدرسہ پھر اس درخت کے نیچے منتقل ہوا، ہر گھر میں جا کر کھلا، وہاں سے یہ مدرسہ طائف کی طرف منتقل ہوا۔ طائف میں مدرسے کو کھولنے نہیں دیا گیا تھا بلکہ پتھر مارے گئے تھے، وہاں سے نکالا گیا تھا۔ اللہ کے نبی اللہ کا کلام لے کر وہاں تک پہنچے، آخر اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ نے مسند سنبھالی، خلافت بھی چلاتے تھے اور مدرسہ بھی، اس لیے کہ نبی کا یہی کام تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سکھانی ہے، حکمت سکھانی ہے، قرآن سکھانا ہے، نبی کی حدیث سکھانی ہے۔
صدیق اکبر کے زمانے میں صدیق اکبر کے زمانے میں طالب علم کو حکم دیا گیا کہ تم روم پر چڑھائی کرو، وہ روم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے۔ فاروق اعظم کے زمانے میں طالب علم کو حکم دیا گیا کہ تم فارس پر چڑھائی کرو، وہ فارس پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ مدرسہ منتقل ہوتا چلا گیا۔ پھر میرے یارو علی المرتضیٰ نے اس مدرسے کو کوفہ میں لے جا کر منتقل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ علامہ تھے، جو وقت کے فقیہ تھے، جو وقت کے فقیہ اعظم تھے، جو وقت کے مفکر اسلام تھے، جنہوں نے ابو جہل کی گردن بھی کاٹی تھی اور جہالت کا گلا بھی دبا دیا تھا، وہ عبداللہ بن مسعود کوفہ میں جا کر منتقل ہو جاتے ہیں۔ کوفے کی زمین پر اللہ تعالیٰ ابراہیم نخعیل کو پیدا کرتے ہیں، حماد کو پیدا کرتے ہیں۔ مدرسہ آب و تاب سے چلتا ہے، خدا کی کروڑوں رحمت ہو۔ کوفے کی سرزمین پر ایک اور طالب علم نکلتا ہے جسے دنیا امام ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے۔ مصلحت پسندی کے نام سے دین کو جھکانے والوں، کس کا نام لیتے ہو اور کس کا کردار بناتے ہو؟ مسلمانوں دیکھو، امام ابو حنیفہ اپنی حق بات پر جمے رہے مگر سر نہیں جھکایا۔ ایسا پیغام دے کر گئے ہیں کہ آج ان کے ماننے والے سر کٹوا تو لیتے ہیں مگر سر جھکاتے نہیں۔ پھر ہمارے استاد امام مالک کو دیکھو، کوڑے کھا رہے ہیں، کوڑے کھا کر بھی دین نہیں بدلا، جسم لہو لہان ہے، زخمی ہے، مگر امام احمد ابن حنبل وہاں استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اور ہمارے امام مالک کو دیکھو، ہمیں ڈرانے والوں، ہمارے استاد کو دیکھو کیسا ظلم ڈھایا گیا، گلی گلی کوچا کوچا انہیں رسوا کرنے کے لیے گھمایا گیا، مگر انگلی بھی کھڑی ہوئی تھی اور گردن بھی تنی ہوئی تھی اور زبان پر حق کا کلمہ جاری تھا، اسی طرح جاری تھا جس طرح ہوا کرتا تھا۔ تم لوگ مدرسے کو کھیل سمجھ بیٹھے ہو، مدرسے کی تاریخ سے تم واقف نہیں ہو، مدرسے کے انداز سے تم واقف نہیں ہو، مدرسے کے کردار سے واقف نہیں ہو۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارا آج کا طالب علم بھائی آج اپنے مدرسے کے کردار سے واقف نہیں، اس کے انداز سے واقف نہیں۔ پوری تاریخ کو چھوڑ کر ہم ہندوستان کی تاریخ کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انگریز منحوس نے اس ملک میں یہ ظلم ستم ڈھائے، کس نے آواز اٹھائی تھی؟ آج اپنی جاگیرداری پر فخر کرنے والے تمہارے آبا و اجداد گھوڑے کی، انگریز کے گھوڑے کی تم صاف کیا کرتے تھے؟ ہمارے علماء درخت پر لٹکائے گئے، ان کی گالیں نوچی گئی تھی، تم نے انگریز کو آتے وقت بھی سلام کیا تھا اور جاتے وقت بھی سلام کیا تھا۔ کیا بات کرتے ہو؟ ان علماء کی استقامت کو یاد کرو، ہندوستان کے علماء کی تاریخ پڑھو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کس مٹی سے ان عظیم پتلوں کو پیدا کیا تھا؟ ہمارے علماء درخت پر لٹکائے گئے، ان کی کھالیں نوچی گئی، لیکن انگریز نے کہا کہ ان علماء کو ختم کر دیا جائے گا، ان مدارس کو ختم کر دیا جائے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ انار کے درخت کے نیچے ایک ایسی شاخ پھیلے گی، ایک ایسا مدرسہ کھولے گا جس کی ترقی ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ دیوبند کے اندر مدرسہ کھل گیا، وہ کسی جہادی تنظیم کا نام نہیں تھا، کسی دہشت گرد گروہ کا نام نہیں تھا۔ ارے انگریز کیسے پابندی لگا تھا؟ ایک تعلیمی ادارہ تھا مگر قرآن پڑھایا جا رہا تھا، حدیث پڑھائی جا رہی تھی۔ تاریخ جانتی ہے کہ اس مدرسے سے کیسے کیسے مجاہد نکلے، کیسے کیسے شاہ سوار نکلے، کیسے کیسے شہداء نکلے۔ تاریخ جانتی ہے کہ اس مدرسے کا نور پورے ہندوستان میں پھیلا، اس مدرسے کا نور افغانستان میں پھیل گیا۔ اس طرح کے مدرسے بننے شروع ہو گئے جہاں اللہ کا نور مانا جاتا ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے، انہی مدرسوں کے فارغ التحصیل اپنے دین پر قائم رہے۔ لوگوں نے انگریز کا ترانہ پڑھنا شروع کر دیا، اس مولوی نے اذان نہیں چھوڑی، لوگوں نے اپنی شکل تک بدل لی، اس مولوی نے لباس تک نہیں بدلا۔ جو لباس نبی دے کر گئے تھے مولوی وہی لباس پہن کر کھڑا رہا۔ ہائے نبی جو چہرہ دے کر گئے تھے عالم نے اسی چہرے کو اپنا ہی رکھا۔ لوگوں نے گالیاں دی تب بھی جمع رہا، گولیوں سے مارا تب بھی جمع رہا، نہ اس کی گفتار تبدیل ہوئی، نہ اس کا انداز تبدیل ہوا، نہ اس کی کردار تبدیل ہوا۔
لوگوں نے گولیاں ماری، ہمارے علماء کو شہید کیا؟ ہمارے علماء مرتے رہے اور دین پھیلتا رہا اور پھیلتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ ان مدارس کی اور علماء کی اور طلبہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔